اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد اللہ علی ما فی قلبہ وهو ألد الخصام۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انسانوں میں کوئی تو ایسا بھی ہے، من الناس من تبعیض کے لیے ہے، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، یعجبک قولہ، جس کی باتیں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، وہو ألد الخصام، مگر حقیقت میں وہ بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ یعنی کہتا ہے خدا گواہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں محض طالب خیر ہوں، اپنی ذاتی اغراض کے لیے نہیں بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، ایسا کہتا ہے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ مصنف کیا فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے۔ واضح رہے کہ یہ من الناس سے پہلے واو ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معطوف ہے۔ کس پر معطوف ہے؟ تو یہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَمِنَ النَّاسِ، یہ معطوف ہے اللہ تعالیٰ کے قول فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اس کے اوپر یہ معطوف ہے، یعنی اس سے پہلے جو یہ وَمِنَ النَّاسِ معطوف ہے، کس کے اوپر معطوف ہے؟ من الناس، فَمِنَ النَّاسِ پر معطوف ہے۔ کون سی فَمِنَ النَّاسِ؟ جو اللہ تعالیٰ کے قول فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اس کے اوپر معطوف ہے، معطوف علیہ۔ اور یہ تیسرا معطوف ہے، اس کے بعد ایک اور معطوف آ رہا ہے، معطوف علیہ، اور اس کے تمام معطوفات کو جب ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو یہ معطوف علیہ اور معطوفات سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی 4 قسمیں یہاں پر بیان کی، انسان کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، من یطلب الدنیا لا غیر، من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کوئی تو انسان میں ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں ہمارا حصہ دے دے۔ تو ایک قسم یہ، تو پہلی قسم انسان کی وہ ہے جو صرف دنیا کا طالب ہوتا ہے، آخرت کا طالب نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کی ایک کیٹیگری یہ ہے کہ وہ محض طالب دنیا ہوتا ہے، طالب آخرت نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسری قسم یہ ہے انسان کی کہ وہ دنیا کا بھی طالب ہوتا ہے اور آخرت کا بھی
طالب ہوتا ہے، جیسے سچے پکے مومن وہ دنیا کے بھی طالب ہوتے ہیں اور آخرت کے بھی طالب ہوتے ہیں۔ یہ دوسری قسم۔ اور انسان کی ایک تیسری قسم بھی ہے۔ دو قسم تو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا اور آخرت دونوں کے طالب ہوتے ہیں۔ ایک تیسری قسم بھی ہے، منہم من یظہر انہ من اہل الآخرہ مع انہ فی الواقع من اہل النار۔ ایک تیسری قسم وہ انسان ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اہل آخرت سے ہے۔ دو قسم آپ دیکھ چکے ہیں، وہ اہل آخرت سے ہے، یعنی ظاہر کرتا ہے کہ دیندار ہے، تو ظاہر کرتا ہے کہ اہل آخرت سے، باوجود اس کے کہ وہ اہل نار سے ہے۔ تو تیسری قسم میں وہ انسان داخل ہیں۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے منہ سے تو بتاتا ہے کہ اہل آخرت سے ہے، دیندار سے ہے، حالانکہ وہ خالص دنیا دار ہوتا ہے، اہل نار سے ہوتا ہے۔ ایک چوتھی قسم بھی ہے جو آگے آ رہی ہے کہ ایک وہ انسان بھی ہوتا ہے جو ظاہر میں بھی مومن ہوتا ہے، باطن میں بھی مومن ہوتا ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ترتیب وار انسان کی 4 قسموں کو بیان فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، بہت بھلی۔ مصنف کہتے ہیں وَلَا يُعْجِبُكَ فِي الْآخِرَةِ، مگر آخرت میں اس کی باتیں تمہیں بھلی معلوم نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کی باتیں اس کے اعتقاد کے مخالف تھیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے، بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے کہ اس کی بات اس کے دل کے موافق ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حالانکہ وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ ہے، بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شدید الخصومہ لک، حال یہ ہے کہ وہ اے محبوب آپ کا سخت دشمن ہے، سخت دشمن ہے۔ شدید الخصومہ، شدید الخصومہ یہ تفسیر ہے مصنف کی طرف سے، کس کی؟ أَلَدُّ الْخِصَامِ کی۔ اس تفسیر سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ أَلَدُّ الْخِصَامِ میں أَلَدُّ صیغہ افعل نہیں ہے، یعنی صیغہ اسم تفضیل نہیں ہے، بلکہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی جمع لداد آتی ہے۔ اگر یہ صیغہ تفضیل ہوتا تو اس کی جمع لداد نہیں آتی تھی، کیونکہ اسم تفضیل کی جمع افعلون آیا کرتی ہے، افاعلو آیا کرتی ہے، تو أَلَدُّونَ ہونا چاہیے، یا أَلَدُّونَ کی جگہ أَلَادُّ اس طرح سے کچھ ہونا چاہیے، مگر ایسی نہیں، بلکہ اس کی جمع آتی ہے لداد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ أَلَدُّ اسم تفضیل نہیں ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی مؤنث لداؤ آتی ہے، لداؤ کہتے ہیں
کہ اس کی مؤنث لدّا آتی ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں الد الخصام میں جو الدّ ہے صیغہ صفت ہے، اور اس کی طرف، ان باتوں کی طرف اشارہ مصنف نے کر دیا شدید الخصومت لک، حالانکہ فی الواقع وہ آپ کا سخت دشمن ہے اور آپ کے پیروکاروں کا، اے نبی آپ کا اور آپ کے پیروکاروں کا سخت دشمن ہے۔ کہتے ہیں لِعَدَاوَتِهِ لَكَ، اس لیے کہ اس کو آپ سے دشمنی ہے۔ اب وَهُوَ الْأَخْنَسِ سے ظاہر مصنف اشارہ کرنا چاہتے ہیں سبب نزول کی طرف کہ یہ آیت نازل ہوئی اخنس بن شریک کے بارے میں، کہ وہ جس کی باتیں بڑی چکنی چپڑی، بڑے مزے سے میٹھی میٹھی باتیں حضور کے پاس کرتا اور اپنی باتوں سے ظاہر کرتا کہ ہم سچے محب رسول ہیں، سچے محب رسول ہیں، یعنی رسول کے سامنے میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا اور ظاہر کرتا کہ محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے حالانکہ وہ بدترین دشمن حق ہے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی بہتات ہے جو خود کو عاشق رسول کہتے ہیں اور اس نام کا استعمال کر کے، عاشق رسول کا استعمال کر کے لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور لوگوں کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بیشتر لوگ الد الخصام، بدترین دشمن حق ہیں۔ کہتے وہ الاخنس بن شریک، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے اخنس بن شریک کے بارے میں، کان منافقاً حلو الکلام، یہ اخنس منافق شیریں کلام تھا، منافق تھا، شیریں کلام تھا، بات میں بڑی چاشنی تھی، زبان میں بڑی چاشنی تھی، بڑے مٹھاس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ کان منافقاً حلو الکلام، یہ اخنس بن شریک، اخنس اس لیے کہ یہ پیچھے رہ گیا تھا بدر میں، 300 لوگوں کو لے کر کے پیچھے ہٹ گیا تھا، اس لیے اس کی کنیت اخنس پڑ گئی۔ کان منافقاً حلو الکلام، یہ منافق تھا، میٹھی بات کرنے والا، شیریں کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی گفتگو کرتا تھا، اور قسم کھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو ماننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو قسم کھا کر کے کہتا کہ آپ کو چاہنے ماننے والا ہوں، وہ محب لہو، اور آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ فَأَغْضَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ، اللہ رب العزت نے اپنے اس قول میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ میں اللہ رب العزت نے اپنے اس قول میں اس کو جھوٹا قرار دیا کہ وہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں وَمَرَّ بِزَرْعٍ وَحُمُرٍ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ، تو سامنے تو بیٹھتا تو کہتا پکا مومن ہوں، مگر جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتا اور اہل ایمان کی نظروں سے دور ہوتا تو کیا کرتا؟ تخریب کاری، زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی کاشت کے پاس سے، کھیتی کے پاس سے گزرا، وہ حمر، اور ان کے جانوروں، حمار کی جمع حمر، ان کے جانوروں، بعض مسلمانوں کے حمر گدھوں کے پاس سے گزرا، فَأَحْرَقَهُ، تو کھیتی کو اس نے
جلا دیا، جو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا وہی اخنس جلا دیا، وَأَكَرَهَا اور جانوروں کی کوچھیں کاٹ دی، لیلا ایک شب میں، کما قال تعالیٰ جیسا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے یہاں۔ تو یہ عبارت جو آپ نے دیکھی وَمَرَّ بِزَرْعٍ، تو ربط بیان کر رہے تھے، یا کہیے کہ یہ تمہید اس آنے والی آیت کی وضاحت کی کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، کہ اذا تولا، جب آپ کے پاس سے پھرتا، یعنی آپ کے پاس بیٹھتا تو میٹھی گفتگو کرتا، بڑی میٹھی گفتگو کرتا اور یقین دلاتا کہ ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، مگر اذا تولا، چوں ہی آپ کے پاس سے ہٹتا، تولا انصرف عنک، آپ کے پاس سے ہٹتا، تو آپ کے پاس سے ہٹتا تو پھر اس کا کیا حال ہوتا؟ سعیٰ فی الارض، زمین میں وہ بھاگ دوڑ کرتا، بھاگ دوڑ کرتا زمین میں۔ کیوں بھاگ دوڑ کرتا؟ لیفسد فیہا ویہلک الحرث، تاکہ زمین میں فساد پھیلائے، بھاگ دوڑ کرتا کہ وہ زمین میں تخریب کاری کرے، ساری بھاگ دوڑ ہوتی زمین میں تخریب کاری کے لیے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتی کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اہلاک حرث خاص ہے اور افساد فی الارض عام ہے، تو خاص کا عطف عام پر ہے۔ والنسل، اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ من جملۃ الفساد، مصنف اس سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کے فساد میں سے ہے، یعنی مصنف کی یہ عبارت خبر ہے، مبتدا محذوف، ھذا من جملۃ الفساد، اس کی تخریب کاریوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک تو کھیتی کو تباہ کرنا، نسل انسانی کو تباہ کرنا، یہ اس کی تخریب کاریوں میں سے ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ جس کو وہ گواہ بنا رہا تھا وہ تو فساد کو محبوب نہیں رکھتا، فساد کو پسند نہیں کرتا، اے لا یرضی بہ، فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اخذت فی فعل کا، اپنے فعل میں، اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو اپنی وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے۔ اے حملتہ الانفا، وقار کا خیال اور حمیت اور اس کا گھمنڈ گناہ کے کام پر جمع دیتا ہے، جس سے بچنے کا اسے حکم دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ فحسبہ جہنم، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے۔ کافی سے حسب کا معنی بیان کر رہے ہیں، ایسے شخص کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد ای الفراش، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے۔ ہیہ کے ذریعے سے مصنف اشارہ کر رہے ہیں کہ مخصوص بالضم جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ ہیہ ہے، بہت ہی برا بچھونا ہے وہ، یعنی جہنم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ انسان کی چوتھی قسم، 3 قسموں کا بیان ہو چکا، یہ چوتھی قسم۔ دوسری طرف
انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے من الناس، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے میں یشری یبیو سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، شرا بے کے معنی میں ہے جو اپنی جان کھپا دیتا ہے، یبذلھا اپنی جان کھپا دیتا ہے فی طاعت اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، رضا الہی کی طلب میں، ابتغاء کی تفسیر طلب سے کر کے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، مرضات اللہ اے رضا ہو اللہ کی خوشنودی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، وہ صہیب، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ میں بار بار بولتا رہا ہوں اور اب ایک بار پھر بول رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ آیت نازل ہوئی صہیب رومی کے بارے میں، اور صہیب رومی میں یہ بات تھی، یہ بات پائی جاتی تھی جو اس آیت میں ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس آیت میں صہیب رومی کا نام نہیں لیا گیا، تو اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے خصوص کا نہیں۔ سبب کے خصوص کس کے بارے میں نازل ہوئی اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اعتبار یہ ہے کہ لفظ عام ہے تو جو بھی ایسا ہے وہ اس کے اندر داخل ہوگا، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے تو یقیناً وہ اس کے اندر داخل ایسے ہی انسان تھے کہ رضا الہی کی طلب میں انہوں نے اپنی جان کو کھپا دیا۔ تو مصنف کہتے ہیں وہ صہیب، اور وہ صہیب ہیں جنہوں نے رضا مولا کی طلب میں، تلاش میں اپنی جان تک کھپا دیا۔ لما آذاہ المشرکون حاجر الی المدینہ وترک لہم مالہ، ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت صہیب رومی مکہ میں روم سے آ کر بس گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور صدق دل سے ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد مشرکین نے ان کو کچھ زیادہ ہی ستانا شروع کیا، تو انہوں نے ہجرت کے ارادے سے مکہ سے ہجرت کیے، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کے کافروں کو ہوا لگی تو کچھ کفار ان کا تعاقب کیے، ان کا پیچھا کیے، بالآخر انہیں آ لیے اور ان کو سخت سست کہا، اور بہت کچھ ان کو قریش کے کافروں نے کہا۔ مثلاً یہ کہا، صہیب تم روم سے آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، بالکل ہی غریب اور نادار تھے، مکے میں آ کر کے کما کے مال جمع کیے، اب اس مال کو لے کر تم جانا چاہتے ہو؟ تو صہیب نے کہا کہ بات اگر مال کی ہے تو کیا میں اپنا مال دے دوں تو تم مطمئن ہو جاؤ گے؟ اتنا سننے کے بعد خاموشی اور سناٹا رہی کفار قریش کی طرف سے، تو صہیب نے کہا جہاں ٹھہرے ہو، صہیب رومی نے کہا جہاں ٹھہرے ہو وہیں ٹھہرے رہو، تم کو پتہ ہے کہ میں کس پائے کا تیر انداز ہوں، اگر تیر زنی کرو گے تو تم میرے اوپر غالب نہیں آ سکو گے، اور اگر تم تلوار سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو تم کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری تلوار تم میں سے کسی سے بھی
سست رفتار نہیں ہے، سست رفتار نہیں ہے، تو مال اگر چاہیے تم کو تو جتنا سارا مال ہے میں اپنا پورا مال تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، تب تو مطمئن ہو۔ اس پر وہ راضی ہوئے تو صہیب نے کہا کہ میرا پورا مال فلاں جگہ رکھا ہے، اسے جا کر تم لے لو اور مجھے میرے محبوب کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دو۔ تو سارا مال دے کر صہیب اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب تمہاری یہ تجارت نفع بخش رہی۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ صہیب رومی ہیں، صہیب رومی ہیں، قدیم الاسلام صحابی ہیں کہ جب مشرکین نے ان کو ستایا انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کیا اور اپنا مال ان کے لیے چھوڑ دیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں پر جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں، رؤوف بڑا مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس کی یہ مہربانی ہی ہے کہ اللہ نے ان بندوں کی رہنمائی کی اس چیز کی جس میں اس کی خوشنودی ہے۔ بات ختم ہوئی۔ وَنَزَلَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبْتَ وَكَرِهُوا الْإِبِلَ وَأَلْبَانَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ۔ مصنف علیہ رحمہ جلال الدین سیوطی اپنی اس عبارت سے آنے والی آیت، کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ آنے والی آیت کا سبب نزول بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس عبارت سے فنزل فی عبداللہ ابن سلام و اصحابہ سے، یعنی آنے والی آیت کا سبب نزول یہ ہے، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نزل، یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن سلام کے بارے میں، عبداللہ بن سلام کے بارے میں آنے والی آیت نازل ہوئی ہے۔ محشی کہتے ہیں جیسا کہ ابن جریر نے اکرمہ سے روایت کی کہ آنے والی آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ یہ نازل ہوئی ہے عبداللہ بن سلام کے بارے میں، واصحابہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، اور ان کے ساتھی یعنی ثعلبہ بن یامین اور اسد اور اسید اور سعید بن عمرو کے بارے میں کہ یہ سب کے سب یہودی تھے جو ایمان لے آئے، ان کے بارے میں آنے والی آیت نازل ہوئی۔ آنے والی آیت نازل ہوئی عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی کے بارے میں، لما عظموا السبت، جب انہوں نے سبت کی، سنیچر کے دن کی تعظیم کی اور اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو اسلام کے بعد ناپسند کیے۔ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مصنف؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ سچے دل سے اسلام قبول کیے۔ بلا شبہ عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ان کے کچھ ساتھی بھی سچے دل سے اسلام کو قبول کیے، پہلے یہودی تھے اسلام قبول کیے، مگر شیطان کس کو چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ کو نہیں چھوڑتا تو ہم اور آپ کس کھیت کے؟ تو شیطان نے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے دل میں بھی
ایک سوسہ چھوڑ دیا وسوسے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے ہم مسلم ہیں، مگر یہ ہے کہ اسلام اس بات کی تو تاکید نہیں کرتا ہے کہ سنیچر کے دن کی تعظیم نہ کرو۔ تو اسلام میں سنیچر کے دن کی تعظیم کی حرمت کے بارے میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طریقے سے اسلام اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کھانے اور پینے کو واجب تو قرار نہیں دیتا کہ ایک مسلم بنے رہنے کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا ضروری ہے۔ ایک مسلم بنے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سنیچر ہفتے کے دن کی تعظیم نہ کی جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اگر اسلام پر بھی عمل ہو اور یہودیت پر بھی عمل ہو، یعنی یہودیت پر بنی اسرائیل میں سبت سنیچر کا دن انتہائی محترم دن تھا، بڑی حرمت و عزت والا دن تھا، تو اس دن کا احترام کرتے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے سوچا کہ اگر اس کا احترام ہم کرتے رہیں تو اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال نہ کریں تو اسلامی نقطہ نظر سے کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں۔ یہ تلبیس ابلیس تھی، یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی کہ یہ تلبیس ابلیس ہے۔ اب جب تم اسلام میں داخل ہو ہی گئے ہو، ایمان لے آئے ہی ہو، تو پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو، کچھ ادھر کچھ ادھر نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری شریعت میں داخل ہو۔ اب جب اسلام نے اس کی اجازت دے دی ہے اونٹ کے گوشت کھانے اور اس کے دودھ پینے کی، تو اب اسے ناپسند نہیں سمجھو۔ اپنی سابقہ شریعت کی وجہ سے، اور رہی سابقہ شریعت میں تو ویسا کچھ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل پہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کیا تھا، بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کسی وجہ سے اونٹ کے گوشت سے پرہیز کر لیے تھے۔ ممکن ہے کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہو طبی نقطہ نظر سے، کسی وجہ سے انہوں پرہیز کر لیے تھے، ایسا نہیں کہ اللہ نے ان پر حرام کیا تھا۔ اب وہ پرہیز کر لیے تھے تو بعد میں لوگ سمجھ لیے کہ حرام ہے، تو بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، مگر شریعت اسلامیہ اسے حلال کہتی ہے۔ تو پھر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اسے ناپسند سمجھے، ناپسند کرے اور مکروہ سمجھے۔ اگر ایسا ہے تو کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا نہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر نہیں۔ ایمان جب تم لے ہی آئے ہو تو پوری شریعت پر ایمان لاؤ، پوری شریعت پر یقین رکھو، پوری شریعت میں داخل ہو۔ کچھ کو اپنانا کچھ کو چھوڑنا یہ روا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نزل فی عبداللہ ابن سلام، آنے والی آیت نازل ہوئی عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، جب انہوں نے ہفتہ کے دن کی تعظیم کی، اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کو ناپسند کیا اسلام قبول کرنے کے بعد، تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو،
تو ابھی آپ نے سنا، بار بار بولنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں. ٹھیک ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن کہیں پر ان کا نام نہیں ہے. اور اصول فقہ کا مشہور ضابطہ ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا، سبب کے خصوص کا نہیں ہوتا. تو یہ ہر اس ایمان لانے والے کو کہا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو کچھ ادھر کچھ ادھر بھی ہوں، نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو، پوری شریعت میں داخل ہو، بلفظ دیگر پورے طور پہ مسلمان بنو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. بفتح السین، یعنی یہاں پر اختلاف قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سلم بھی قرأت ہے اور سلم بھی قرأت ہے، یعنی سین کے زبر کے ساتھ بھی اور سین کے زیر کے ساتھ بھی. سلم ہو سلم ہو اسلام کے معنی میں ہے، مادہ ایک ہے. کافہ، پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ کافہ حال ہے سلم سے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پوری شریعت میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. خطوات اے طرق، طریقے. اے تزئینہ، یعنی اس کی تزئین، شیطان کی تزئین، شیطان کے تزئین کے طریقے پر نہ چلو. مصنف کی مراد اس سے طریق کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلام حذف مضاف پر ہے اور تقدیر یہ ہے طرق تزئین الشیطان. انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کی دشمنی بالکل واضح اور ظاہر ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم نے لغزش کھائی. فَإِن زَلَلْتُم، تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد، اگر تم نے ٹھوکر کھائی بعد اس کے کہ تمہارے پاس صاف صاف دلیلیں اسلام کے حقانیت کی آ چکی، اس کے بعد بھی اگر تم نے لغزش کھائی، ٹھوکر کھائی، کس بات سے؟ کہ پورے اسلام میں دخول سے تم نے ٹھوکر کھائی، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے آ رہا ہے. فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم نے لغزش کھائی، اے ملتم عن الدخول فی جمیعہ، پورے اسلام میں دخول سے تم ٹگے. من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کہ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں. بینات یعنی ظاہر دلائل آ چکے ہیں اسلام کی حقانیت پر، اس کے بعد اگر تم نے ٹھوکر کھائی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، تو جان لو کہ اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے. کوئی بھی چیز اللہ کو اس کا تم سے انتقام لینے سے روک نہیں سکتی ہے. حکیم، حکمت والا ہے اپنے کام میں.